अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नाज़रीन, आज हम आपके सामने नज़र बद और जादू की अलामात के बारे में, तो नज़र बद से निकलने की वजूहात क्या हैं ये भी बताएंगे। और जो कुछ भी होता है ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और जो भी मुसीबत आती है ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और अल्लाह ताला ही इस मुसीबत को दूर करते हैं। जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं अल्लाह ताला फिर उनकी मुसीबत को भी दूर कर देते हैं। अल्लाह ताला की हिकमत और मसलत है, वो उसको दूर करने वाला है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन मकसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो भी कोई मुसीबत आती है तो वो इस पर राज़ी हो जाता है, क्योंकि वो तकदीर का इसको हिस्सा समझते हैं कि ये तकदीर का हिस्सा है, इसलिए उस पर राज़ी हो जाते हैं। हर बीमारी तकदीर का हिस्सा होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। जब इंसान अपने ज़िक्र ज़कार और तलावत कुरान मजीद और दुआओं का अहतमाम नहीं करता तो उस वक्त ये कमी जब इंसान में आती है तो उस वक्त इंसान को नज़र लग जाती है। तो इसकी मिसाल ये भी समझ लीजिए, जिस तरह सर्दी का मौसम होता है, इंसान सर्दी से बचने के लिए इंसान गर्म लिबास पहनता है, टोपी पहनता है, कोट पहनता है, जर्सी पहनता है। किस लिए पहनता है? गर्म लिबास, ताकि सर्दी से बच जाए। और इसी तरह मोटरसाइकिल चलाने वाला दस्ताने पहनता है, हेलमेट पहनता है। क्यों पहनता है? ताकि वो नज़ला ज़ुकाम खांसी से बच जाए, बुखार से बच जाए। तो इसी वजह से इंसान को जब इंसान ज़िक्र ज़कार करता है, तलावत कुरान मजीद करता है और दुआओं का अहतमाम करता है, इन चीज़ों का ख्याल रखता है, तो इंसान को एक ज़िरह पना दी जाती है। जब इंसान के ऊपर कोई नज़र बद का हमला करता है तो अल्लाह की ज़ात इससे उसको महफूज कर लेती है। तो जब ये इंसान ज़िक्र ज़कार नहीं करता तो फिर लग जाती है। जैसा कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि नज़र जो होती है, नज़र बद जो होती है, एक किस्म का तीर होता है। ये एक किस्म का तीर होता है और बड़ा ख़तरनाक तीर होता है। हाथ से जब नज़र लगाता है, जब वो नज़र लगाने की कोशिश करता है, जब आगे से दूसरे शख्स ने उसका अहतमाम किया होता है, दुआओं का अहतमाम किया होता है, ज़िक्र ज़कार किए होते हैं, कुरान पाक की तलावत की होती है, सुबह शाम के ज़िकार किए होते हैं, तो वो इसके तीर से बच जाता है। वो ऐसे समझे जैसे उसने ज़िरा का एक यानी सख्त किस्म का लिबास पहना हुआ है, वो नज़र बद से बच जाता है। तो जब इंसान ये इनके ऊपर अमल नहीं करता तो इंसान उस वक़्त इन चीज़ों का शिकार हो जाता है। तो लिहाजा नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि आज सुबह शाम के अज़कार को अपना मामूल बनाएं, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस अमल को पसंद फरमाया है। जो अमल छोटा क्यों ना हो मगर उसमें हमेशगी वाला हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इबादत तो अल्लाह की करते हैं लेकिन ऐसा काम नहीं कर, ज़िक्र ज़कार कर लिए कभी छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि हमको वो काम करना चाहिए जो नबी अलैहिस्सलाम के उस्वा से साबित है। नबी अलैहिस्सलाम ने सुबह शाम के अज़कार को अपना मामूल बनाया है और हमेशा उसमें की है, तो हमको भी हमें इसकी करनी चाहिए। अब इंसान ज़िक्र ज़कार नहीं करता, इंसान इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, इबादत नहीं करता, नमाज के अंदर खशू खुजू नहीं करता, तवज्जो नहीं करता, अपनी मन मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारता है, तो फिर क्या होता है कि फिर वो उसका तीर लग जाता है नज़र बद का। जैसा कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नज़र बद उस शख्स को दीवाना कर देती है। हालांकि भला अच्छा शख्स होता है, अच्छी अखलाक का मालिक होता है, अचानक वो गालियाँ निकालनी शुरू कर देता है, अचानक वो बद ज़बानी भी उतर आता है, बीवी को बोलता है, बच्चों से बदनज़मी पैदा कर। अम्मा कहते हैं कि मेरे बाप सहल बिन हनीफ ने गुस्ल का इरादा किया, जब वो अपनी कमीज़ उतार रहे थे तो आमिर बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी तरफ देख रहे थे। इनका रंग इंतहाई खूबसूरत था, इतना प्यारा खूबसूरत कलर वाला रंग था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो आमिर बिन रबी कहने लगे कि ऐ सहल बिन हनीफ, आपको अल्लाह ने इतना प्यारा खूबसूरत जिस्म बनाया है, आज तक मैंने किसी कुंवारी बच्ची का भी इतना खूबसूरत जिस्म नहीं देखा जितना आपका जिस्म खूबसूरत है, इतना प्यारा खूबसूरत। जो ही उसने अपनी ज़बान से निकाला और जनाब सहल बिन हनीफ के फ़ौरन शदीद किस्म का बुखार हो जाता है और बुखार के अंदर तड़पना शुरू हो जाते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सहल बिन हनीफ सर भी नहीं उठा सकते, इतनी बुरी नज़र लग जाती है। जब ये बात नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचती है तो नबी अलैहिस्सलाम ने आमिर बिन रबिया को बुलाया, पहले सहल बिन हनीफ से पूछा कि आपको किसी के ऊपर शक तो नहीं है?
تو انہوں نے بتایا کہ مجھے عامر بن ربیع کے اوپر شک ہے کہ انہوں نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے عامر بن ربیع کو بلایا، کہا کہ تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرتے ہو، اس قسم کی نظر لگا دیتے ہو، تم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے تھے بارک اللہ، اللہ تجھے برکت دے، ماشاءاللہ کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے تلقین کی، اسوہ اپنا پیش کیا، صحابہ کو یہ طریقہ اپنایا۔ لہٰذا ہم کو بھی نبی علیہ السلام کے فرامین کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی اس چیز سے بچ سکیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے عامر بن ربیع کو کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے عامر بن ربیع کو کہا غسل کریں۔ عامر بن ربیع کو بلایا اور غسل کیا اور راضی کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ ساتھ فرمایا حاضری کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا اپنا چہرہ، ہاتھ، کنیاں، پاؤں سب دھوئیں، اور دھونے کے بعد نبی علیہ السلام نے خود پانی پکڑا اور جناب سہل بن حنیف کے اوپر گرا دیا، اور سہل بن حنیف کے اوپر پانی جو ہی گرایا سہل بن حنیف فوراً شفا یاب ہو گئے، اللہ نے ان کو صحت والی زندگی سے نواز دیا۔ یہ ہے چیز جس کے اوپر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسما کا بچہ رو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کے اوپر دم کیوں نہیں کروایا؟ بچے کو نظر لگی ہوئی ہے، تم نے دم کروانا تھا۔ نبی علیہ السلام نے تلقین کی، اس لیے کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے بعض دفعہ، کیونکہ ماؤں کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے۔ جب ان کو دیکھتی ہے خوبصورت حالت میں تو ماں سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اکثر اوقات ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو اس لیے ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کو دم کرنا چاہیے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا بعض بچے جو ہیں سوکڑا پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنے سوکڑا یعنی بالکل بچے کی ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی ہیں، جسم کچھ ہوتا ہے بالکل نظر نہیں آتا۔ نظر بد کی وہ علامات بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں جس سے نظر بد لگ جاتی ہے، وہ تفصیلی ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ بھی نوٹ کیجیے۔ بد کی جو ظاہری علامات ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں جس سے نظر بد لگ جاتی ہے، وہ کیا کیا ہیں؟ اگر وہ آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کو مسنون طریقے سے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے یا کسی اچھے قاری سے آپ کو دم کروانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جب انسان بیدار ہوتا ہے تو انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ تکلیف محسوس کرتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اگڑائیاں لیتا ہے، جمائیاں لیتا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ جمائیاں لیتا ہے، انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری اس کی علامت کیا ہے؟ انسان کے اندر طبیعت میں چچڑاپن ہو جاتا ہے، انسان بہت زیادہ چچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے اور تنہائی، اکیلا رہنا محسوس کرتا ہے، کہتا ہے کوئی گھر کا فرد نہ ہو، نہ بھائی ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، تنہائی محسوس کرتا ہے۔ دوسری اس کی علامت یہ ہیں۔ اور تیسری اس کی علامت کیا ہے؟ تو انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے اور اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی اس کا اقرار نہیں کرتا، کہتا ہے میں درست ہوں، میں حق پہ ہوں، دوسروں کو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اپنے رشتہ داروں، گھر والوں، دوست احباب سے بلا وجہ اچانک لڑ پڑتا ہے، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، اپنے دوست احباب جو رشتہ دار ہیں اچانک ان سے لڑ پڑتا ہے، کوئی بات نہیں ہوتی، جھگڑے کرتا ہے، شک و شبہات اس کے اندر آ جاتے ہیں، تہمت کا لگا دیتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر شک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، اپنے بچوں کے اوپر شک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، اس قسم کی اور علامات پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے ازواجی جو معاملات ہیں منقطع ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کے اندر وہ کشش نہیں رہتی، وہ محبت اور چاہت نہیں رہتی، جو پہلے والی چاہت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ چاہت بھی ختم ہو کے رہ جاتی ہے، اور اپنے ساتھ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کوئی آدمی موجود ہے، احساس محسوس کرتا ہے اپنے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موت کے متعلق اس کے ذہن کے اندر کئی قسم کے وسوسے آتے ہیں، محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں اوپر سے سامان سے گر جاؤں گا، کبھی ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے سانپ کھا رہا ہے، کبھی ذہن کے اندر یہ خیال آتے ہیں کہ میں سامان سے گر کے زمین میں آ جاؤں گا، اس قسم کے خیال محسوس کرتا ہے، ذہن ان کا موف ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں جو ابیلٹیاں ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا محسوس کرتا ہے؟ گھر والوں، بیوی بچوں اور والدین بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرتا ہے، جو محبت ہوتی ہے والدین سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، ان سے محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت محسوس کرنی شروع کر دیتا ہے، جب یہ بھی علامات ہیں۔ اور غیر حرارتی حرکات سرزد ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کمر کے نچلے والے حصے سے درد محسوس کرتا ہے، کندھوں میں دباؤ محسوس کرتا ہے، گردن میں دباؤ محسوس کرتا ہے اور گردن کے اوپر درد محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے ایک حصے سے سار اور معدے میں تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے، بعض دفعہ یہ دل والی جگہ پہ اس کو درد محسوس کرتا ہے، چیسٹ پہ درد محسوس کرتا ہے، اور بعض دفعہ یہ درد محسوس کرنے کے بعد فاقہ بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ متلی اور قے بھی شروع ہو جاتی ہے، اور لیکن بعض دفعہ پاؤں اور ایڑیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔
اور آنکھوں میں تیز قسم کی چمک محسوس ہوتی ہے، سانس تنگی سے آتا ہے اور دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، دل کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، باہر بھاگنے کو جی چاہتا ہے کہ باہر بھاگ کے چلا جاؤں، ایسی چیزیں محسوس کرتا ہے، سستی کا عادی ہو جاتا ہے، باکثرت قسم کی اجمائیاں لیتا ہے اور نیند نہیں آتی اور بھول جاتا ہے چیزوں کو، وہ یاد نہیں رہتی چیزیں۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتا ہے، نماز اور قرآن اور اذان وغیرہ سے تنگی محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کے پاس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو تنگی محسوس کرتا ہے، اگر نماز پڑھنے کے لیے کوئی جا رہا ہے تو اس کو کہتا ہے نماز پڑھنے جائیں تو تنگی محسوس کرتا ہے، اس قسم کی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ دل کے اندر وہ محبت نہیں رہ جاتی نماز کے بارے میں، قرآن کی تلاوت کے بارے میں، اور مسجد جانے سے دل گھبراتا ہے اور دین کے بارے میں کفریہ کلمات کا ان کے دماغ کے اندر خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بلا وجہ دل کا نہ لگنا، بے چین رہنا، اس قسم کے کہتا ہے میرا اس گھر میں دل نہیں رہا، دل نہیں لگتا اس کا گھر میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں بعض دفعہ جسم میں کٹ لگ جاتے ہیں، خون کے اس گھر میں چھٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، روڑ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، کپڑوں کو آگ بھی لگ جاتی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی واضح دے رہا ہے، اور سخت بعض دفعہ بدبو آنی محسوس کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو دیکھتے ہی نفرت کا جذبات پیدا کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ غلامی کرتا ہے بیماری کے باوجود بھی، حالانکہ بیماری موجود ہے لیکن رپورٹس جو کرتا ہے، میڈیکل سپورٹ کرتا ہے، وہ بالکل درست آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ بعض دفعہ ذکر و ذکار بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو یہ ایک تیر ہوتا ہے، اسی وجہ سے نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و ذکار کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، نماز کے اندر خشوع خضوع کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ آپ نظر بد والی چیزوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو نظر بد کا علاج کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کا کس طریقے سے علاج کیا جائے، کس طرح آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔